اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العصر۔ مرکزی مضمون وقت یا زمانہ جس کو انسان بہتر گزارے تو وہ اس کو فائدہ دینے والا ہے، ورنہ یہی وقت اور زمانہ انسان کے لیے خسارے کا سبب ہے۔ ذیلی مضامین میں انسان کو اس کے خسارے سے آگاہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح وہ اعمال بتائے گئے ہیں جو انسان کے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ والعصر، اس صورت کا آغاز عصر کی قسم کھا کر کیا جا رہا ہے۔ عصر کا معنی بھی زمانہ ہے، اور عصر دن کے اس حصے کو بھی کہتے ہیں جس میں ظہر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان ایک نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب اس صورت میں جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اس کی صداقت پر سب سے بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ آپ انسانی تاریخ کے کسی دور کا مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس مختصر صورت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ افراد اور قومیں ہیں جو ان 4 صفات سے متصف نہیں ہوتی جن کا ذکر اس صورت میں ہے۔ وہ خائب اور خاسر ہی رہتی ہیں، نقصان اٹھاتی ہیں، جیسے نمرود اور فرعون یا قوم نوح، قوم سمود کے حالات کا مطالعہ کریں تو اس بات کی سچائی واضح ہے کہ نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ساری رعایا اس کی فرما بردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضے میں تھی، شاہی خزانے، سونے چاندی اور دیگر نوادرات۔ فوج وفا کے جذبے سے سرشار تھی۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ بادشاہت تھی، روب تھا، دبدبہ تھا، جلال تھا، فوج اطاعت گزار تھی، لیکن یہ دونوں ان صفات سے محروم تھے جو انسانی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ نمرود مطلق العنان بادشاہ، ایک حقیر سے مچھر نے اس کو ہلاک کیا، اور فرعون جاہ و جلال کا دعویٰ کرنے والا، سمندر کی موجیں اس کو بہا کر لے گئیں، اور ان دونوں کے انجام پر کوئی آنکھ نمناک نہ ہوئی، ایک دل بھی افسردہ نہ تھا۔ فما بکت علیہم السماوات والارض، ان بدبختوں کی تباہی پر کوئی نہ رویا۔ بعض مفسرین والعصر سے مراد وہ عہد و مبارک لیتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے زمانے میں ہدایت کا سورج طلوع ہوا۔ پھر جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا، وہ اپنی عمارتوں، ریاستوں سمیت اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے، انسانیت نے ان کو فراموش کر دیا۔ اس کے برعکس جن خوش نصیبوں نے آپ کی دعوت حق کو قبول کیا، آپ کی اطاعت کی اور ان 4 خوبیوں سے اپنی زندگی کے دامن کو بھر لیا، وہ انسانیت کی آبرو بن گئے۔ ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، بے شک انسان، بلا شبہ انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ زندگی کے اس کاروبار میں ہمارا سرمایہ وقت ہے، تو اس سے بیش قیمت اور کوئی چیز انسان کو نہیں دی گئی۔ اب اگر کوئی اس کو بے مقصد ضائع کرتا ہے، عیش و عشرت میں برباد کرتا ہے، باقیات صالحات کے بجائے زوال ہونے والی اور فانی چیزوں کے حصول میں وقت کو صرف کرتا ہے، وہ سراسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یعنی اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ انسان اس وقت میں نفع کے بجائے نقصان اٹھائے، اپنے آگے کے لیے کچھ جمع نہ رکھے۔ پھر فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ان 4 صفات کے حامل لوگ اس وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یعنی یہ خوش قسمت انسان ہیں جن میں یہ خوبیاں پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ صدقے دل سے اپنے رب پر ایمان لائیں، نیز ان کے پروردگار نے ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے جس نبی کو مبعوث فرمایا اس کی تصدیق کریں،
اور اس نبی نے جو نظام حیات ان کے سامنے پیش کیا اس کو تہہ دل سے قبول کریں۔ دوسری صفت یہ کہ اپنی زبان سے اور جس دل سے انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اور اس پر یقین کیا ہے، میدان عمل میں اٹھنے والا ہر قدم اس کے مطابق ہو، یعنی وہ عمل صالح ہی کرنے والے ہوں، اور کہیں اگر ان کے قدم بھٹک جائیں، عمل صالح سے ہٹ جائیں، تو پھر وہ رجوع اللہ کرنے والے ہوں۔ تو یہ بھی عمل صالح کی ہی ایک کیفیت ہے۔ تیسری خوبی یہ کہ وہ اپنے حلقے میں، اپنے آس پاس حق کی پذیرائی میں اور حق کو قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ یہ کوشش اس وقت تک بارآور نہیں ہو سکتی جب تک یہ خود اس کی محنت سے حق کو قبول کرنے والے اور حق کی راہ میں مشکلیں، صعوبتیں برداشت کرنے کا حوصلہ نہ پیدا کر لیں، ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہوں، مصائب میں، آلام میں خود استقامت کا مظاہرہ کریں اور پھر دوسروں کے لیے ایک نمونہ پیش کریں۔ اور پھر چوتھی شرط ہے صبر۔ یہ صبر ہی کامیابی کی اہم اور چوتھی شرط ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی تکلیف آپ کو آئے اور اس پر آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ نیکی کرنے پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، احکام شریعہ کی پابندی پر صبر، ماحول کے دباؤ کے مقابلے میں صبر۔ جب ایک ایسی امت وجود میں آ جائے گی جو ان صفات سے متصف ہوگی، پھر حق کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ تو خسارے سے مستثنیٰ وہ لوگ ہیں جو حق کی راہ میں تکالیف برداشت کریں، جو دین پر عمل کرنے میں صبر کا مظاہرہ کریں، جو دین پر آمادہ کرنے کے لیے وقت گزاریں، جو اس وقت کے نفع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی نفع مند رہیں، یعنی لوگوں کو بھی بھلی بات کی تلقین کرتے رہیں، اور اس راہ میں پہنچنے والی ہر تکلیف، ہر مصائب، ہر سستی، ہر پریشانی میں ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔